خداوند یسوع مسیح کے قادر اور جلالی نام میں تمام فضل ٹی وی دیکھنے والوں کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ میرا نام پاسٹر عبدالستار بٹی ہے اور میرا تعلق UGA چرچ LDA کوارٹر سے ہے۔ تو خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے آج یہ فضل دیا کہ کلام خداوندی کی خدمت کر سکوں اور آپ تک کلام پہنچا سکوں۔ آئیں ہم کلام کی طرف چلتے ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے جن کے پاس خدا کا حیات بخش کلام ہے۔ آج ہم زبوروں کی کتاب میں سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے کہ زبور ہمیں کیا سکھاتے ہیں۔ آج جس زبور کی طرف ہم چل رہے ہیں وہ زبور ہے 121۔ 121واں زبور، اس کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد اس کی تشریح جو ہے وہ بیان کی جائے گی۔ آئے میرے ساتھ کلام کو کھولیے۔ 121واں زبور، اس کی پہلی آیت سے لے کر آخر تک، آخری 8 آیت جو ہے وہاں تک اسے پڑھیں گے۔ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کم کہاں سے آئے گی؟ میری کم خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا، تیرا محافظ اونگنے کا نہیں۔ دیکھ، اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا۔ خداوند تیرا محافظ ہے، خداوند تیرے دائنے ہاتھ پر تیرا سائبان ہے۔ نہ آفتاب دن کو تجھے ضرر پہنچائے گا، نہ ماہتاب رات کو۔ خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے اور تیری جان کو محفوظ رکھے گا۔ خداوند تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، ہمارا مین ٹاپک جو ہے وہ ہے کہ جن کا خدا محافظ ہے۔ زبور کی کتاب کے 7 مصنفین ہیں جی۔ 7 مصنفین نے اس کتاب کو لکھا اور یہ خدا کا الہام ہے۔ پہلا مصنف جو ہے وہ حضرت داؤد ہے، دوسرا آصف، تیسرا بنی کورہ، چوتھا سلیمان، پانچواں موسیٰ اور چھٹا ہیمان ازراخی، اور ساتواں اور آخری مصنف جو ہے وہ ہے ایتان ازراخی۔ زبوروں کی کتاب جو ہے 150 مزامیر پر مشتمل ہے، جسے 5 کتابوں میں تقسیم کیا گیا، یعنی 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلی کتاب زبور 1 سے لے کر 41 مزامیر پر مشتمل ہے۔ دوسری کتاب 42 تا 72 زبور پر مشتمل ہے۔ تیسری کتاب 73 تا 89 پر۔ چوتھی کتاب 90 زبور سے لے کر 106 تک، اور پانچویں اور آخری کتاب جو ہے وہ 107
زبور سے لے کر 150ویں زبور پر مشتمل ہے۔ آج جس زبور پر ہم غور کرنے والے ہیں یہ زیارت کے مضامین میں آتا ہے۔ قوم قدیم یہودی خیال کے مطابق ان مضامین کی تعداد 15 ہے، جن کا تعلق ہیکل کی 15 سیڑھیوں کے ساتھ ہے۔ روایت ہے کہ اس زمانے میں داخل ہونے کے لیے 15 سیڑھیاں چڑھنی پڑتی تھیں۔ سفتاوی ترنگ میں اس کا سرنامہ سیڑھیوں کے گیت ہے۔ مارٹن کے نزدیک ان کا مطلب ہے بلند درجہ کے گیت، ایسے گیت جو بلند درجہ کی کوائر کے وسیلہ سے گائے جائیں۔ جان کیلون ہیکل کی زیارت کے گیتوں کو با آواز بلند گائے جانے والے گیت کہتا ہے۔ یہ وہ گیت ہیں جن کو یہودی عبادات میں خاص اہمیت حاصل رہی، خاص طور پر موسم بہار میں عید فصح، موسم گرما میں عید پینتیکوسٹ اور موسم خزاں میں عید خیام کے موقع پر جب یہودی لوگ چھوٹے چھوٹے یا بڑے بڑے گروپوں میں فلسطین کے دشوار گزار علاقوں سے یروشلم کی جانب سفر کرتے تھے، وہ ان مزامیر کو گایا کرتے تھے۔ 121واں زبور ایسے ہی موقعوں پر گایا جاتا تھا جب زائرین دور دراز سے ان پہاڑوں کو دیکھا کرتے تھے جو یروشلم کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے، یا جن پر بتوں کی پرستش ہوتی تھی، تو وہ زندہ خدا پر توکل کرتے اور اسی کے طلبگار ہوا کرتے تھے جو حقیقی محافظ اور مددگار ثابت ہوتا ہے۔ آئیے آج زبور 121 کا گہرا مطالعہ کریں گے اور خداوند کو اپنا حقیقی اور سچا محافظ مان کر اسی کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیں۔ زبور 121 کی مختصر سی تشریح آپ کے درمیان پیش خدمت ہے۔ پہلی آیت پر غور کریں گے۔ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا۔ کیوں زبور نویس کہتا ہے کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا؟ چلتے آگے۔ زبور نویس جو ہے ان اونچے پہاڑوں کی طرف اپنی آنکھیں اٹھاتا ہے جہاں پر بت پرستی جیسے گناہ بڑی کثرت سے ہوتے ہیں، کیونکہ اس زمانہ میں اونچے پہاڑوں پر اور ہرے درختوں کے نیچے بت پرستی جیسی بدکاری بڑی کثرت سے ہوا کرتی تھی۔ اس کا ثبوت ہمیں استثناء کی کتاب اس کا 12 باب اور اس کی 2 آیت میں ملتا ہے۔ لکھا ہے وہاں تم ضرور ان سب جگہوں کو نیست و نابود کر دینا جہاں جہاں وہ قومیں جن کے تم وارث ہو گئے اونچے اونچے پہاڑوں پر اور ٹیلوں پر اور ہر ایک درخت کے نیچے اپنے دیوتاؤں کی پوجا کرتی ہیں۔ کہ وہاں پر بت پرستی تھی، اس لیے وہ اپنی آنکھیں اٹھاتا ہے اور غور کرتا ہے۔ اور پھر دوسری تواریخ اس کا باب 21 اور 11 آیت میں بھی ہمیں ملتا ہے، اور اس کے علاوہ
اس نے یہودا کے پہاڑوں پر اونچے مقام بنائے اور یروشلم کے باشندوں کو زناکار بنا دیا اور یہودا کو گمراہ کیا۔ دیکھیں پہاڑوں پر کیا ہوتا تھا، اس لیے وہ اپنی آنکھیں کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاتا ہوں، وہاں وہ دیکھتا ہے کہ ایسے ایسے مناظر وہاں پر ہوتے ہیں۔ اور ہوشی کی کتاب اس کا 4 باب اس کی 13 آیت جب ہم دیکھتے ہیں نا، وہاں پر بھی ہمیں اس کے بارے میں لکھا ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر وہ قربانیاں گزرانتے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیاں پر وہ قربانیاں گزرانتے ہیں، ٹیلوں پر اور بلوت و چنار و بتم کے نیچے بخور جلاتے ہیں، کیونکہ ان کا سایہ اچھا ہے۔ بس بہو بیٹیاں بدکاری کرتی ہیں، ان پہاڑوں پر استرات دیوی اور بال ملکوم جیسے جھوٹے دیوتاؤں کی پرستش ہوا کرتی تھی، جن کے منہ تھے پر وہ بول نہیں سکتے تھے، جن کے پاؤں تھے پر چل نہیں سکتے تھے، جن کے ہاتھ تھے لیکن وہ کسی کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ اس لیے زبور نویس کہتا ہے کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، پھر آگے لکھتا ہے کہ میری کمک کہاں سے آئے گی، میری مدد جو ہے وہ کہاں سے آئے گی۔ زبور نویس اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہے کہ میری کمک کہاں سے آئے گی۔ دوسری آیت، میری کمک خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا۔ ہاللیلویہ، کہ میری کمک کہاں سے آئے گی۔ میری کمک انسان سے نہیں خدا سے ہے، کیونکہ انسان پر بھروسہ کرنے والا شخص ملعون ہے، لیکن خداوند پر توکل کرنے والا مبارک ہے۔ میری کمک اس خداوند سے ہے جو آسمان اور زمین کا خلق کرنے والا ہے، مجھے خلق کرنے والا ہے، میری زندگی پر پورا اختیار رکھتا ہے۔ وہ قدوس ہے اور زندہ ہے اور اپنے ہاتھوں کی دستکاری کو کبھی نہیں بھولتا، وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا۔ ہاللیلویہ۔ تیسری اور چوتھی بات ایک ہی مفہوم کو پیش کرتی ہیں۔ تیسری اور چوتھی آیت جو ہے یہ ایک ہی مفہوم کو پیش کرتے ہیں کہ تیرا محافظ اونگنے کا نہیں، دیکھ اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا، خداوند تیرا محافظ ہے۔ دور حاضرہ میں جب ہماری زندگیاں غیر یقینی ہیں، یہ الفاظ ہمارے لیے کس قدر تقویت کا سبب بنتے ہیں کہ خداوند تیرا محافظ ہے۔ جب ہماری زندگیاں غیر یقینی ہیں لیکن خداوند جو ہے وہ ہمارا محافظ ہے، وہ ہماری محافظت کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اس دنیا کے محافظ جو ہیں وہ سو جاتے ہیں، وہ انگلا جاتے ہیں، محافظوں کے ہوتے ہوئے بھی مرڈر ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارا محافظ جو ہے وہ ہماری نگہبانی اور حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے کہ خداوند تیرا محافظ ہے، وہ تجھے سنبھالے گا۔ آگے 5ویں آیت جو ہے اس پر غور کرتے ہیں۔ خداوند تیرا محافظ ہے، خداوند تیرے دائیں ہاتھ پر تیرا سائبان ہے۔ کتنی خوبصورت آیت کہ خداوند تیرے دائیں ہاتھ پر تیرا سائبان ہے۔ لفظ سائبان بڑا غور طلب لفظ ہے، جس کا مطلب ہے خیمہ۔ روحانی معنوں میں اس کا مطلب سایہ ہے۔ خدا کے بازوؤں
میں پناہ ہے. جو خدا کے بازوؤں میں آ جاتا ہے، خدا کی پناہ میں آ جاتا ہے، تو خدا اس کی محافظ کرتا ہے. جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ دنیا کے محافظ تو سو جاتے ہیں اور محافظوں ہی سے قتل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارا محافظ جو ہے وہ ہمیں ہر مشکل سے بچاتا ہے. زبور 91 میں لکھا ہے، جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے، اس کی ایک تا 4 آیت، وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا. میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، وہی میری پناہ ہے، میرا گڑھ ہے، وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے، کیونکہ وہ مجھے صیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا. وہ مجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور مجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی. جب ہمارا محافظ خدا ہے تو پھر ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا کے محافظ دھوکہ دے جاتے ہیں، وہ چھوڑ جاتے ہیں، وہ بعض ٹائم اپنے ہی لوگوں کو جن کی وہ محافظت کرتے ہیں قتل کر دیتے ہیں، ان پر ہی وار کر دیتے ہیں. لیکن ہمارا محافظ جو ہے وہ ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے. اس لیے زبوری لکھتا ہے 91 میں، جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا. 6 آیت کیا ہمیں بتاتی ہے؟ نہ آفتاب دن کو تجھے ضرر پہنچائے گا، نہ مہتاب رات کو. اب یہاں پر نہ آفتاب یعنی کہ سورج تجھے دن کو کوئی ضرر نہ پہنچائے گا، نہ مہتاب رات کو یعنی کہ چاند جو ہے وہ رات کو تجھے کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا، کوئی مشکل نہیں آئے گی. آپ دیکھتے ہیں آفتاب کے بارے میں واعظ کی کتاب اس کا 11 باب 7 باب آیت دیکھتے ہیں. واعظ باب 11 آیت 7، یہ سورج کے بارے میں بات ہو رہی ہے. نور شیری ہے، آفتاب کو دیکھنا آنکھوں کو اچھا لگتا ہے، لیکن گرمیوں میں یہ انسان کو ضرر پہنچاتا ہے. سورج جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے، یہ ضرر پہنچاتا ہے. کس طرح یہ سورج جو ہے ہمیں ضرر پہنچاتا ہے، نقصان کرتا ہے؟ یونا کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 8 آیت جب دیکھتے ہیں لکھا ہے، اور جب آفتاب بلند ہوا تو خدا نے مشرق سے لو چلائی اور آفتاب کی گرمی سے یونا کے سر پر اثر ہوا، اسے اثر کیا اور وہ بے تاب ہو گیا اور موت کا آرزومند ہو کر کہنے لگا، میرے اس جینے سے مر جانا بہتر ہے. میرے جینے سے مر جانا بہتر ہے. یہ ہے سورج کی سخت دھوپ. لو جب انسان کے سر پر آتی ہے تو سر درد ہوتا ہے، شدید درد ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے اس جینے سے مر جانا بہتر ہے. یہ ہے سورج کا نقصان. لیکن خدا کہتا ہے کہ تجھے سورج بھی نقصان نہیں پہنچائے گا. آگے مہتاب رات کو جب چاند کو گرہن لگتا ہے، چاند جو ہے وہ بھی نقصان پہنچاتا ہے. لیکن خدا کہتا ہے کہ نہ سورج تجھے کچھ ضرر پہنچائے گا، نہ مہتاب رات کو. اب سورج تو ہوا کے نقصان پہنچاتا ہے، لیکن چاند کس طرح نقصان پہنچاتا ہے یہ کلام میں سے دیکھیں گے. ہاں جی، غور کیجئے. یسایہ کی کتاب اس کا 13واں باب اور 10ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ آسمان کے ستارے اور کواکب بے نور ہو جائیں گے اور سورج طلوع ہوتے ہوتے تاریک ہو جائے گا اور چاند
اپنی روشنی نہ دے گا۔ اس وقت جب چاند کو بھی گرہن لگتا ہے، یہ بھی اس وقت نقصان پہنچاتا ہے۔ یوئیل کی کتاب جب ہم دیکھتے ہیں اس کا 3 باب 5 آیت، سورج اور چاند تاریک ہو جائیں گے اور ستاروں کا چمکنا جو ہے وہ بند ہو جائے گا۔ اس وقت ہمیں یہ نقصان جو ہے وہ ملتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے فرمایا، متی کی انجیل اس کا باب 24-29 آیت میں لکھا ہے، اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ اس وقت ہمیں نقصان ہوگا۔ چاند کی روشنی میں بہت ساری وبائیں جنم لے کر انسان کو اذیت پہنچاتی ہیں، لیکن میرے عزیزو، خدا جو ہے وہ ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ زبور 91 5ویں اور 6 آیت میں کہا، تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا، نہ دن کو اڑنے والے تیر سے، نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے، نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے۔ خدا کا وعدہ ہے کہ وہ چاند کو ضرر نہ پہنچانے دے گا۔ میرے عزیزو، خدا پر ایمان رکھتے ہیں نا، اس کے کلام پر بھی، تو چاند بھی ہمیں ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ 7ویں آیت، خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا اور تیری جان کو محفوظ رکھے گا۔ کس طرح محفوظ رکھے گا؟ خدا ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا۔ زبور 91 وہ لکھتے ہیں جب 9ویں اور 10ویں آیت، پر تو اے خداوند میری پناہ ہے، تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے، تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور وبا تیرے خیمے کے نزدیک نہ پہنچے گی۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ کووڈ-19 جب آیا تو خدا کے لوگوں کا ایمان خدا کے کلام پر اور خدا پر تھا کہ کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک نہ آئے گی۔ ہمارا ایمان ہے کہ واقعی خدا نے ہمیں ان دنوں سنبھال کر رکھا اور کوئی وبا ہمارے خیموں کے نزدیک نہ آئی۔ 8ویں اور آخری آیت وہ کیا ہمیں بتاتی ہے؟ خدا تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا۔ آمد و رفت میں بھی خدا اپنے لوگوں کو سنبھالتا، آمد و رفت میں ان کی نگہبانی حفاظت کرتا، اور کلام اس کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ یسایہ کی کتاب اس کا باب 43 اور اس کی پہلی 3 آیات ہمیں کیا سکھاتی ہیں، سنیے غور سے۔ اب اے یعقوب، خداوند جس نے تجھ کو پیدا کیا اور جس نے اے اسرائیل تجھ کو بنایا، یوں فرماتا ہے، خوف نہ کر، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ خوف نہ کر، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے، تو میرا ہے۔ جب تو سلام میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، اور جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے
نہ ڈبوئیں گی۔ جب تو آگ پر چلے گا تجھے آنچ نہ لگے گی اور شعلہ تجھے نہ جلائے گا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا اسرائیل کا قدوس تیرا نجات دینے والا ہوں۔ میں نے تیرے فدیہ میں مصر کو اور تیرے بدلے کوش اور سبا کو دیا۔ میرے عزیزو، کتنی خوبصورت آیات جو ہم نے آج خدا کے کلام میں سے سنی کہ تیرا راکھا نہ کدی انگلاوے تے تیرے رب نو بھی نیندر نہ آوے۔ اور میرا ایمان ہے کہ آج آپ نے جو بھی کلام سنا اس کے وسیلے سے خداوند نے آپ کو برکت دی، اور ہم اسی طرح کلام میں سے سیکھتے رہیں اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینے والے بنیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں گے۔ خداوند ہمارے بزرگ آسمانی باپ یسوع مسیح ناصری کے نام سے خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ خداوند اس ٹی وی چینل کے لیے، فضل ٹی وی کے لیے تیری برکت کو مانگتا ہوں۔ تیرے خادم عمران فضل پر، بیٹی مہوش پر تیرا فضل والا ہاتھ مانگتا ہوں۔ ان کی اولاد کے لیے برکت سلامتی کی دعا کرتا ہوں۔ تمام فضل ٹی وی کی ٹیم کو تیرے پاک لہو میں چھپاتے ہیں۔ جہاں جہاں بھی یہ جائیں تیرے نام کو عزت و جلال دینے والے بنے۔ خداوند کیمرہ مینز کو اور جو بھی ریکارڈنگ کرتے ہیں ان کے لیے بھی تیرا خادم ہوتے ہوئے برکت سلامتی کی دعا کرتا ہوں۔ اے خداوند تو آ ہم سب کو سنبھال چھو اور بڑی برکت دے۔ یسوع کے قادر اور جلالی نام میں یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔